اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه الإمام ابو داود رحمہ اللہ فی السنن. قابل احترام علماء کرام، نوجوان بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ اور وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و بردر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم عزیز طلباء، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ بعض نام مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن حدیث میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں. جہاں مستشرقین نے، اسلام کے دشمنوں نے حدیث نبوی کو تشکیک کا نشانہ بنایا، ویسے ہی بہت سارے مسلمانوں میں سے فرقے ایسے ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے. جو معروف اعتراضات ہیں ان میں دو اہم اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ حدیث رسول کی تدوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد، 300 سال کے بعد ہوئی ہے. یہ لوگوں کا ایک اعتراض ہے، مستشرقین کا بھی اعتراض ہے اور بعض نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حدیث چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سالوں کے بعد جمع کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، تو اس میں بہت سی غلط حدیثیں بھی شامل ہو گئی ہیں. بہت سی سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں وہ کتب السنہ کے اندر داخل کی گئی ہے. بہت سے بدعتی لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے حدیثوں کو گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. یہ ایک چیز جو ہے بعض مستشرقین کی طرف سے اور کچھ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. تو دیکھیے انہی دو چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات یہ، حدیث کہتے کس کو ہیں؟ ہم میں سے ہر طالب علم الحمدللہ اچھی طرح جانتا ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ، ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ منسوب چیز قول ہو، چاہے فعل ہو، چاہے تقریر ہو، کوئی کام نبی کی موجودگی میں کیا گیا اور نبی نے خاموشی اختیار کی تو تقریر ہو، یا صفت ہو. صفت دو طرح کی ہے، خلقی صفت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی صفت، یا خلقی صفت، آپ کے اخلاق حسنہ، تو اس کو حدیث کہتے ہیں. اور سنت جو ہے یہ بھی اس کی مترادف ہے. بعض لوگوں نے گرچہ اس میں تفریق کی ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ سنت الگ شے ہے اور حدیث الگ شے ہے. سنت کے معنی طریقہ، منہج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا زندگی کے اندر، جس منہج پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے، یہ طریقہ ہے. اور بعض جیسے عبداللہ الجدیع وغیرہ کہتے ہیں کہ سنت میں صفہ خلقیہ داخل نہیں ہے، صفہ خلقیہ یا خلقیہ داخل نہیں ہے. سنت کا معنی ہے کل ما اضیف الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اتنا ہی جو ہے سنہ ہے، اس میں صفہ خلقیہ خلقیہ داخل نہیں ہے. تو خیر یہ جو ہے ایک بالکل متقارب چیز ہے.
اب سوال یہ ہے کہ حدیث رسول جو ہے یہ حجیت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی بندہ حدیث رسول کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتا، یا ایسے ہی گویا قرآن کی حجت کو تسلیم نہ کرے، یہ دونوں لازم ملزم چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں بھی ہمارے لیے حجت ہیں، نمونہ ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں الحمدللہ قرآن مکمل ایک دفتین کے درمیان جمع کیا گیا تھا، لیکن اس وقت حدیث رسول اس طرح جمع نہیں ہوئی تھی، گرچہ کہ احادیث رسول نبی کے زمانے میں لکھی گئی، لیکن تدوین جو ہے یا تصنیف جو ہے اس کی بعد کے مراحل میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ضروری ہے۔ بغیر حدیث رسول کو حجت مانے ہوئے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا نہیں، اور وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی جو کہتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ وہ وحی من اللہ ہوتی ہے، من جانب اللہ وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کرنا، نبی کا خاموش ہونا بھی یہ وحی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ دلیل ہے، تقریر جو ہے اسی لیے دلیل ہے، نبی کا کچھ کہنا یہ اللہ کی جانب سے ہے، نبی کا کچھ نہ کہنا بھی اللہ کی جانب سے ہے، نبی کا خاموش رہنا بھی نبی کے اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کا کہنا بھی اللہ کی جانب سے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا اس کام کو کرنا سنت ہے، اور جس کام کو نبی نے نہیں کیا اس کام کو نہ کرنا سنت ہے۔ تو اس کو سنت فعلیہ سنت ترکیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور ایک مقام پر سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جو چیز دیں اس چیز کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی جو ہے، اس لیے کہ نبی کا دینا گویا اللہ کی جانب سے وہ چیز کا ملنا ہے۔ اس تعلق سے عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ مشہور ہے، وہ گودنے والی اور گدانے والی کے تعلق سے، کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو نبی نے اگر کوئی چیز دی تو سمجھو کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اگر نبی نے کسی چیز سے روکا وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ تو اس طرح کے بہت ساری حدیثیں ہیں یا آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بعین ہی ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے ہمارے لیے۔ افضلیت کے اعتبار سے قرآن افضل ہے، مثلیت کے اعتبار سے حجیت میں جو ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے قرآن کی تشریح کرنا یہ ذمہ داری اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی جانب جو قرآن نازل کیا ہے وہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ دیکھیے قرآن نازل ہوا ہے مسلمانوں پر، اس کو سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نہ پڑھیں۔ نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہوئے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کو سمجھنا یہ ناممکن چیز ہے، اور نہ ہی اسلام پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے ابو داؤد کتاب السنہ کے اندر، حضرت مقدام ابن معدی کرب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ اے لوگو بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے اور کتاب جیسی چیز دی گئی، مثلہ کہا اللہ کے نبی نے۔ مثلیت کس میں؟ حجیت میں۔ حجیت میں یہ مثل ہے، وہ کہا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اس کے ساتھ ویسی ہی چیز دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک پیٹ بھرا انسان اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے یہ کہے گا کہ لوگوں قرآن کے اندر جو چیز ہے اس کو مان لو، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اس میں جس چیز کو حرام کیا گیا اس کو حرام سمجھ لو۔ ایسے لوگ آئیں گے تو ایسے لوگوں سے چوکن نہ رہنا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں. اور اس طرح کے لوگ جو ہے ہر زمانے میں پائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک بھی ایسے بہت سارے فرقے ہیں، چاہے وہ شخصیات میں ہوں چاہے وہ جماعتیں ہوں، جنہوں نے حدیث کا انکار کیا. اہل القرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ اہل القرآن تو اصل میں ہم لوگ ہیں. اہل القرآن ہم اہل السنہ ہیں. اہل السلفیہ جو جماعت سلفیہ ہے وہ اہل القرآن ہے. لیکن ان لوگوں نے بھی اپنا نام اہل القرآن رکھ لیا، یا لوگوں نے ان کا نام ان کو اہل القرآن دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا. اور خود بر صغیر کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا. ماضی قریب میں عبداللہ چکڑالوی ہندوستان پاکستان کے اندر جو ہے ایسے لوگ پائے گئے، جیسے عبداللہ چکڑالوی ہے، غلام احمد پرویز ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، مولوی چراغ علی ہے، اسی طرح سرد سید احمد ہے، اسلم جہراج پوری ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یا تو مطلقاً حدیث کا انکار کیا، یا کچھ ایسے ہیں جو جزئی طور پر حدیثوں کا انکار کیا. ایسی حدیثیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں ان کا انکار کیا. تو کچھ لوگوں نے کلی طور پر حدیثوں کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے جزئی طور پر حدیثوں کا انکار کیا. تو کلی طور پر انکار کرنے والوں میں یہ عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز وغیرہ ہیں. یہ غلام احمد پرویز الگ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی الگ ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. دیکھیے، بغیر حدیث کے اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے. ایک روایت ہے، خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. ایک مرتبہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک شخص کہنے لگا لا تحدثنا الا بالقرآن، کہنے لگا کہ ہمارے سامنے صرف قرآن کی باتیں پیش کرو، صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو حضرت عمران ابن حسین نے کہا ادنی ہے، اس کو میرے نزدیک کرو، قریب کرو. جب وہ بندہ قریب ہوا، فدنا، وہ شخص قریب ہوا، تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ارأیتک لو کلت انت واصحابک الى القرآن اکنت تجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3 تقرأ في 2. أرأيت لو كلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت 7 والطواف بالصفا والمروة. ثم قال أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لم تفعلوا لتضلن. کہا عمران بن حسین نے اس آدمی سے کہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ. جب وہ بندہ قریب ہوا تو آپ نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہیں اور تمہاری قوم کو جو تمہارا جیسا نظریہ رکھتے ہیں، جو تمہارے افکار اور نظریات کی حامی ہیں، اگر ان کو صرف قرآن کے مکلف کر دیا جائے، قرآن کے سپرد کر دیا جائے، تو کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ قرآن کے اندر پاتا ہے کہ نماز ظہر 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کسی کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے؟ کوئی پاتا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے جس میں 2 رکعت میں جہری قرات کرنی ہے؟ اگر تم میں سے کسی کو قرآن کے سپرد کر دیا جائے، کیا تو بندہ پائے گا کہ طواف جو ہے 7 چکر ہیں، طواف کے صفا مروہ کے 7 چکر لگانا ہے؟ کوئی پائے گا؟ تو وہ آدمی خاموش ہو گیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو سنو، اے لوگو خذوا عنا، اے لوگو ہم سے کچھ باتیں سنا کرو، ہماری بات لیا کرو. اگر تم نے نہیں لیا تو یقیناً تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. شروع میں بھی تاکید ہے اور آخر میں بھی تاکید ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ، کہا کہ تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. اور یقیناً لوگ گمراہ ہوئے. خود بر صغیر ہند و پاک کے اندر کئی لوگ گمراہ ہوئے حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو خیر، حدیث رسول جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. تو کہا کہ لوگوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اس کے رسول کی سنت. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا.
تو معلوم یہ ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو بھی لازم پکڑنا ہے اور حدیث رسول کو بھی لازم پکڑنا ہے. اس کی بہت ساری دلائل ہیں، بس 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھیے، ایک مشہور روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کی، بلکہ دیگر کتب ستہ کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہے. ایک مشہور امام ہے، تابعی ہیں، خالد ابن معدان الکلاعی رحمہ اللہ، 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عمر السلمی اور حجر بن جوہر دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتینا العرباض ابن ساریہ، جیسا کہ ہم نے سماعت کیا کہ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے حدیث اور سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے بہت ہی جامع بلیغ خطبہ پیش کیا، بڑا مؤثر خطاب آپ نے پیش کیا، جس سے لوگوں کے دل جو ہے لرزنے لگے، لوگوں کے دل متاثر ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیکم بالنواجذ. اے لوگوں، تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، ان کو اپنے دانتوں تلے دبوچ لو اور بدعت اور خرافات سے بچو. یقیناً ہر بدعت جو اسلام میں ایجاد کی گئی ہو، دین میں ایجاد کی گئی ہو، وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو محترم سامعین، اس سے سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. تو سنت رسول اور حدیث رسول کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، زندگی گزار نہیں سکتا. تو خیر، بعض لوگ جو حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ کلی طور پر کرے چاہے جزئی طور پر کریں، بعض فرقے جیسے فرقہ زنادقہ ہے، کہتے ہیں کہ مطلقاً انہوں نے تو حدیث رسول کا انکار کیا. بعض فرقے ہیں جنہوں نے خبر احاد کا انکار کیا، کہا کہ یہ خبر احاد جو ہے اصول میں نہیں چلے گی، حلال و حرام کے معاملات میں، حلال و حرام میں خبر احاد حجت نہیں ہے. اس طرح جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف اپنے اپنے آراء اور نظریات پیش کیے. تو ان کی جن لوگوں نے مطلقاً انکار کیا، ان کے 2 شکوک ہیں، 2 شبہات ہیں. پہلا جو ان کا شبہ یہ ہے، بلکہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد، 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے فرقے جنم لیے، مختلف فرقوں کا وجود ہوا، تو انہوں نے بہت سی حدیثیں گڑھ کر نبی کی طرف منسوب کر دی، تو اس لیے صحیح اور ضعیف حدیثیں مل گئیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. حدیثیں مختلط ہو چکی ہیں. تو اس طرح کے جو ہے اعتراضات بعض لوگوں نے کیے. اعتراضات تو بہت ہیں، لیکن اس محاضرے میں 2 چیزوں پر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. پہلی چیز یہ کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے یا 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اس سے پہلے حدیثیں لکھی نہیں گئی. یہ کامن جو ہے لوگوں کا اعتراض ہے، چاہے وہ مستشرقین ہو یا مسلمانوں میں بعض نام نہاد مسلمان ہو. دیکھیے، ان لوگوں کی یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے، کئی اعتبار سے ان کی بات غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی لکھی جاتی تھیں. دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد لوگوں کو، بالخصوص مدینہ آنے کے بعد سب کو یہ کہا کہ لکھنا پڑھنا سیکھیں. کیوں؟ لکھنا پڑھنا سیکھنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا. اور وہ بدر کا واقعہ مشہور ہے کہ بدر کے قیدیوں کو جو ہے، جن کو تاوان دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں تھا جن کے پاس، تو ان سے کہا گیا کہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. اسی طرح حضرت اسماء کی روایت مشہور ہے ابو داؤد کی کہ ایک خاتون ان کے گھر آئی تو ان سے کہا کہ تم اسماء کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور انہیں علم طب سکھاؤ. علمھا کما علمتھا الکتابہ، کہ ان کو یہ رقیہ، یہ دم سکھاؤ جس طرح تم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے پر ابھارتے تھے، لکھنے کی آپ تعلیم دیا کرتے. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے
کہ صرف قرآن لکھنے کے لیے نہیں بلکہ حدیثیں لکھنے کے لیے بھی. اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتبہ عنی فلیمحو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی. اس سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ بات جو ہے ان کی حدیث ان کے لیے قابل حجت نہیں. کئی اعتبار سے علماء نے اس کا جواب دیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ایک موقوف روایت ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ پر یہ موقوف ہے، مرفوع روایت نہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ابتدا اسلام کے ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں قرآن اور حدیثیں دونوں مل نہ جائیں. قرآن بھی ایک جگہ لکھ رہے ہیں، حدیثیں بھی لکھ رہے ہیں، تو دونوں میں اختلاط نہ ہو، اللہ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں. وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے لیکن لفظی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو دونوں میں اختلاط نہ ہو، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اور تیسری بات یہ کہ منع اس لیے بھی کیا کہ لوگوں کو اگر لکھنے کے لیے دے دیا جائے تو پھر یاد کرنا بھول جائیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول یاد کرنے پر زور دیا کرتے تھے، یاد کرنے پر زور دیا کرتے تھے کہ یاد کرو. وفد عبد القیس کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے ہم بہت دور سے آئے، کچھ باتیں ہمیں بتائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں بتائیں. آخر میں کیا کہا؟ فاحفظوہن ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں فاحفظوہ ہے کہ ان کو یاد کرو، جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو یاد کرو. فاحفظوہن واخبروا بہن من وراءکم کہ ان کو یاد کرو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو تم سے پیچھے والے ہیں. تو یہاں پر کیا بتائے گا؟ فاحفظوہن، ان کو یاد کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے پر بھی ابھارتے تھے. تو خیر اس لیے بھی یہ ایک ڈر تھا کہ اگر لوگ لکھنے لگ جائیں گے تو پھر یاد کرنا چھوڑ دیں گے، جبکہ شریعت کو یاد بھی کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس حدیث کا جواب دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تو منع نہیں کیا گیا. ابتدا میں جو منع کیا گیا تھا بعد میں وہ چیز منسوخ ہو گئی اور پھر وہ ایک موقوف روایت ہے. اور جس ڈر سے منع کیا گیا تو وہ ڈر ختم ہوگا، وہ اندیشہ ختم ہوگا. تو اس کے بعد صحابہ کرام نے لکھنا شروع کیا. دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ذہن رکھیں کہ لکھنے کے لیے آپ نے اجازت دے دی تو کلی طور پر اجازت نہیں دی. حدیث کے لیے بڑے سخت اصول اللہ کے نبی نے بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیے کہ کیسے یاد کرنا ہے، کیسے حدیث پہنچانا ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے محدثین کا زمانہ آیا انہیں اصول میں مزید انہوں نے اضافہ کیا. سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تنبیہ کی. آپ نے کہا کہ حدیثیں وہی بیان کرو جو میں نے کہی ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ نے ڈرایا. یہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر کر نبی کی طرف منسوخ کیے، تو نبی نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا، تحذیر کیا اللہ کے نبی نے، تنبیہ کیا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی بندہ میری طرف ایسی حدیث منسوخ کرے گا جو بات میں نے نہیں کہی ہے تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ پہلی چیز ہے. اور ایک حدیث وہ آپ نے بیان فرمایا کہ کفیٰ للمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو یہ اصول سختی کی جا رہی ہے، یعنی حدیث میں غیر حدیث کو داخل نہ کیا جائے، جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث نہ کہا جائے، نہ داخل کیا جائے. تو کہا. اور ایک وہ حدیث بھی ہے کہ جس کسی نے ایسی حدیث بیان کی جو جانتا ہے یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، جو جانتا ہے کہ جھوٹی بات ہے پھر بھی وہ کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایک روایت میں دو طرح کے الفاظ ہیں، احد الکاذبین، دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایک حدیث بنانے والا جھوٹا ہے، دوسرا یہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے. اور جمع کا صیغہ بھی کہا گیا ہے احد الکاذبین، کہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کیا، تحذیر کیا، ڈرایا کہ جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث نہ کہا جائے، اپنی طرف سے حدیث نہ بیان کی جائے. یہ سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، حدیث بھی بیان کرنا ہو تو حدیث وہی بولیں، الفاظ وہی بولیں جو نبی نے کہیں. اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا. مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فاداہ کما سمعہ. آپ نے کیا فرمایا کہ وہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کسی بات کو سنا اور ایسے ہی پہنچایا جیسے اس نے سنا ہے. تو یہاں پر حفظ اور ضبط پر زور دیا جا رہا ہے، ایسے ہی سنانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. تو یہاں پر
حدیث میں اپنی طرف سے حذف اضافے کی گنجائش بھی اللہ کے نبی نے ختم کر دی، یہاں تک کہ باللفظ حدیث کو بیان کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ حدیث کے الفاظ بھی نہیں بدلنا ہے، حدیث کے الفاظ اور حروف میں بھی تبدیلی نہیں کرنی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے بڑھو جیسے تو ایسے پہنچاؤ جیسے تم نے سنا ہے مجھ سے ویسے ہی پہنچاؤ۔ اور اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الفاظ بدل دیتا، حروف بدل دیتا، نبی فوراً ٹوک دیتے۔ حضرت براء ابن عازب کی مشہور حدیث ہے، جب رات میں کوئی بندہ سوئے تو وضو کر کر جائیں، دائیں کروٹ ہو کر سوئے، اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ورغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یہ جو بڑی دعا ہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اللہ کے نبی نے کہا جس بندے نے بھی اس دعا کو رات میں پڑھ کر سو گیا تو اس آدمی کی موت فطرت اسلام پر ہوگی، اس آدمی کی موت فطرت اسلام پر ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پڑھا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو دوبارہ اس حدیث کو دہرایا، جب وہ آخری جملے کے اوپر آئے کہ بنبیک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت، یہ جملے کے بجائے حضرت براء ابن عازب نے نبی کے بجائے ارسلت برسول کا کہا، تو حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہا کہ وہی جملہ کہو جو جملہ میں نے کہا ہے، اس کو تبدیل نہ کرو۔ یعنی ایک جملہ بھی تبدیل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو یہاں پر اصول بیان کیے گئے، حدیثوں میں حفظ و ضبط جو ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نبی کے زمانے میں حدیثوں کی حفاظت بھی ہے اور اس میں تحریف بھی نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کی وفات کے بعد حدیثوں میں رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی ہے، نبی نے اس کی اجازت نہیں رکھی، نبی نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے تحذیر کیا کہ کوئی بھی حدیث کے الفاظ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حدیثیں سنتے صحابہ کرام اور آگے بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پہلے تنبیہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے حدیثوں کو یاد کرنے اور حدیثوں کو لکھنے کی آپ نے اجازت دی اور حکم بھی دیا۔ حدیثوں کو لکھنے کا آپ نے خود حکم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، مختلف روایتیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے حدیث کے اصول بیان کیے گئے، حدیث یاد کرنا چاہیے، حدیث کو باللفظ یاد کرنا چاہیے، اور اصول حدیث کے اندر ہم لوگ جو ہے مشہور پڑھتے بھی ہیں کہ روایت بالمعنی کا جو حکم ہے اس کو ہم لوگ جو ہے مصطلح کی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں عموماً، جس کی اجازت بالخصوص تدوین حدیث کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں محفوظ تھی دو طرح سے، ایک حفظ کے ذریعے، دوسرا کتابت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں محفوظ تھی، نبی کے زمانے کے بعد بھی محفوظ تھی۔ نبی کے زمانے میں دو طرح سے محفوظ تھی، ایک سینوں میں، ایک صفینوں میں۔ سینوں میں محفوظ کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نذر العمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بندے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا۔ فحفظہ، حفظ یحفظ، یاد کرنا، اس کو یاد کیا اور ایک روایت میں اس کو آگے پہنچایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے والے کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد کی جاتی تھی۔ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ پر جب اعتراض ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان موقعوں پر بھی حاضر ہوتا تھا جب دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ چمٹا رہتا، لازم رہتا، اور ان چیزوں اس وقت بھی حاضر ہوتا جب لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور جو چیزیں دوسرے لوگ یاد نہیں کرتے تھے ابو ہریرہ ان چیزوں کو یاد کرتا تھا۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث حفظ کی جاتی تھی، اور وہ مشہور روایت بھی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھی کہ وفد عبد القیس سے اللہ کے نبی نے کہا تھا فاحفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، کہ حدیثوں کو یاد کرو اور پیچھے والوں کو جا کر سناؤ۔ تو حفظ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھا، اور حدیث لکھنا
یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بھی معمول تھا. کچھ حدیث لکھنے والے تھے, کچھ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے. سب سے پہلی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب قائم کیا, کتاب العلم. اس کے اندر ایک باب باندھا ہے, باب کتابت العلم, علم کے لکھنے کا باب. اور اس میں بہت ساری حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں, جس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت, جب حضرت علی بن ابی طالب پر تابعین کے زمانے میں یعنی صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرنے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ کو کچھ مخصوص باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں, تو یہ شوشہ جو ہے شیعہ کی طرف سے, مختلف لوگوں کی طرف سے چھوڑا گیا تھا. تو ایک تابعی نے, ابو جحیفہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ مخصوص باتیں بتائی ہیں؟ تو علی بن ابی طالب نے اس کا انکار کر دیا, کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, بس ایک چیز ہے, فما فی هذه الصحیفہ, اس صحیفے کے اندر جو بات ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مجھے بتائی ہے. اب اس کے اندر جو ہے دیکھیے یہ بات بھی جو کہہ رہے ہیں علی بن ابی طالب کہ اللہ کے رسول نے مجھے کوئی خاص باتیں نہیں بتائی ہے, صرف یہ بات بتائی جو میرے صحیفے میں لکھا ہوا ہے. تو وہ حضرت علی جو ہے صحیفے میں لکھا کرتے تھے, صحیفہ علی بن ابی طالب مشہور ہے. تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ فقاق الاسیر ویقتل ولا یقتل مسلم بکافر, کوئی مسلمان جو ہے کسی مسلمان کے بدلے, کسی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات مجھے بتائی. تو یہ علی بن ابی طالب کا سوچنا ہے, جبکہ یہی بات اللہ کے نبی نے دوسروں کو بھی بتائی تھی. علی بن ابی طالب سمجھ رہے تھے کہ صرف مجھے بتائی تھی, اور اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ صحیفے کے اندر جو بات لکھی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی بن ابی طالب جو ہے لکھ کر حدیثیں رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح بخاری کی وہ حدیث بھی مشہور ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں شاید کہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والا, جاننے والا کوئی نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے, میں نہیں لکھا کرتا تھا. کون کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرے, اس لیے کہ ابو ہریرہ یاد کرنے میں ماہر تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص لکھنے میں ماہر تھے. تو اس سے بھی بات معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی, حدیثیں یاد بھی کی جاتی تھی, حدیثیں لکھی بھی جاتی تھیں. اور وہ مشہور روایت بخاری شریف کی بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا, تو ایک عبداللہ یمانی شخص نے, یمن کے بندے نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کہا یہ باتیں لکھ کر دینے کے لیے کہو. آپ نے کیا کہا؟ اکتبوا لابی شاہ, ابی شاہ کے لیے یہ خطبہ جو ہے لکھ کر دو. تو یہ خطبہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھی. تو بہت ساری حدیثیں ہیں, بس 2-4 چیزیں جو ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری ایام میں آپ نے کہا ایتونی بکتاب و ایتونی بشیء اکتب لکم کتابا, لاؤ کوئی چیز میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں گا. تو یہ بھی ایک دلیل جو ہے, یعنی بہت سارے دلائل ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی. اور وہ مشہور روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی, ابو داؤد کی, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے میں لکھتا تھا. ایک مرتبہ قریش نے مجھے منع کیا, فنحتنی قریش, کہا قریش نے منع کیا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی اچھے مزاج میں ہوتے ہیں, کیا تم نبی کی ہر بات کو لکھتے ہو؟ نہ لکھا کرو. تو عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے, میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا, تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق. آپ نے کہا کہ لکھو, میرے اس منہ سے, میری زبان سے سوائے حق کی اور کوئی چیز نہیں نکلتی. کیوں؟ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو کہا کہ لکھو, تو نبی نے خود لکھنے کا حکم دیا, کہا اکتب, لکھو. تو اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ لکھنے کا حکم دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی. دیکھیے کچھ صحیفے مشہور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس میں ایک صحیفہ صادقہ مشہور تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا. اسی طرح صحیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشہور تھا. اسی طرح صحیفہ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ مشہور تھا. صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور تھا. صحیفہ سعد رضی اللہ عنہ مشہور تھا. اسی طرح صحیفہ صحابی نبیت بن شریط الاشجعی معروف تھا.
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ جو حمام بن منبہ نے ان کو لکھ کر رکھا تھا، صحیفہ حمام بن منبہ معروف ہے، جس کو جو ایک لمبے عرصے تک جو ہے مفقود رہا، اور ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمہ اللہ نے اس کا جو ہے انکشاف کیا جرمن کی لائبریری سے، اور کچھ جو ہے دائرۃ المعارف سے، تو اس کا نسخہ جو ہے آدھا انہوں نے دوبارہ انکشاف کیا اور اس کو شائع کیا، مکمل یہ نسخہ جو ہے آج مختلف تحقیقات کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کے ایک مرتبہ جو ہے بنو امیہ کے ایک بادشاہ نے بلایا اور ان سے جو ہے کچھ حدیثیں لکھوائی، غالباً 400 حدیثیں، اور پردے کے پیچھے جو ایک بندے کو بٹھایا اور کہا کہ لکھو یہ جو حدیثیں بیان کریں۔ پھر ایک سال کے بعد جو ہے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور پوچھا کہ بچہ وہ حدیثیں کیا ہیں، تو ابو ہریرہ نے ایز اٹ از ان حدیثوں کو بیان کر دیا، من وعن ان حدیثوں کو بیان کیا۔ تو حدیثیں اس وقت بھی لکھی گئی تھی۔ تو حدیثوں کے لکھنے کے تعلق سے بے شمار دلائل ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ تدوین حدیث بعد میں بھی، شبہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک قول معروف ہے، اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری، سب سے پہلے حدیث کی جو تدوین کی ابن شہاب زہری نے، یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ اس سے پہلے حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی، بلکہ شہاب زہری نے، محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری نے اس کتاب سب سے پہلے تدوین حدیث کا کام کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر، اور یہ سن 124 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو 100 سال کے بعد کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اسی قول کی بنیاد پر، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ گرچہ کی قول ہے کہ اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری، شہاب زہری رحمہ اللہ نے حدیث کی تدوین کی ہے، لیکن وہ تدوین شامل ہے، تدوین واسع نہیں ہے۔ تدوین واسع کہتے ہیں بس جمع کرنا، مختلف احادیث کو ایک جگہ پر جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں تدوین۔ ایک معنی ہے، تدوین کے معنی ہوتے ہیں جمع المتفرق، جمع المتفرق، مختلف چیزوں کو، متفرق چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا، اس کو تدوین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے تدوین کے بعد تصنیف کا مرحلہ۔ تصنیف کہتے ہیں یہ موب مرتب مفصول، یعنی جو جمع شدہ حدیثیں ہیں ان کو ترتیب وار ابواب کے تحت، فصول کے تحت قائم کرنا، اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ یہ تدوین کے بعد ایک اسٹیپ آگے جو ہے کا مرحلہ ہے تصنیف، یہ تدوین کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تو یہ بعد کا مرحلہ ہے، تصنیف یہ بعد کا مرحلہ ہے، لیکن تدوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود تھی۔ اب انہوں نے جو بات کہی کہ ابن شہاب زہری نے تدوین حدیث کی، تو یہ جو مختلف مقامات پر حدیثیں لکھی گئی تھیں، ان حدیثوں کو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اور ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ نے کس کے کہنے پر؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر جمع کیا۔ اب جب انہوں نے تمام حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تو لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی کہ انہوں نے تدوین حدیث کا کام کیا، حالانکہ تدوین اس سے پہلے تھی۔ تو یہ بات کی تدوین شامل ہے، جو مختلف حدیثیں الگ الگ جگہ پر تھی ان کو انہوں نے ایک مقام پر جمع کیا۔ اور جیسے کہ بخاری شریف ہی میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ قول بھی مشہور ہے، آپ نے کہا تھا۔ اور دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کی وفات کب ہے؟ سن 101 ہجری میں وفات ہے۔ تو انہوں نے جو حکم دیا پہلی صدی میں 101 سے پہلے ہی انہوں نے یہ جو ہے حکم دیا ہے۔ تو پہلی صدی ہجری میں یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس زمانے میں ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ نے، ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے، اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے حدیثیں جمع کی تھیں۔ کہا تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انظروا ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ کے پاس انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ دیکھو حدیثیں جو بھی ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ان کو جمع کرو، اکٹھا کرو اور اس کو لکھو ایک جگہ پر، اور یاد رکھو صرف حدیث رسول کو جمع کرو، تمام چیزیں جمع نہ کرو۔ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تمام چیزیں جمع ہو رہی تھی، صحابہ اکرام کے اقوال، صحابہ کے فتاوی، اور جو کبار تابعین کی ان کے فتاوی بھی جمع ہو رہے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ عمر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول کرو، ان کو الگ کر دو۔ تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو الگ کیا گیا، صحابہ کے فتاوی کو الگ کیا گیا، اور تابعین کبار تابعین کے اقوال کو الگ کیا گیا۔ تو یہ پہلی صدی ہجری کے اندر جو ہوا ہے وہ کام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر ان لوگوں نے یہ چیزیں جمع کی ہیں۔ دیکھیے
اس کے علاوہ اس کے لیے امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے امام خطیب بغدادی کی 2 کتابیں بڑے جامع تدوین حدیث کے تعلق سے، ایک تقیید العلم اور الرحلہ فی طلب الحدیث۔ تقیید العلم میں امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا جو واقعات صحابہ اکرام کے حصول حدیث کے لیے حدیث حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے، صحابہ اکرام نے اور تابعین نے۔ صحابہ اکرام نے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ کا واقعہ مشہور ہے، عبداللہ ابن انیس کا واقعہ مشہور ہے، اور اسی طرح عقبہ ابن عامر کا واقعہ مشہور ہے۔ اس طرح جو ہے کئی صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے صرف علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا، علم حاصل کیا، اور جو ان کے پاس لوگ آتے ان کے سامنے وہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے حدیثیں صحابہ اکرام جمع کرتے اور اپنے بعد والوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھیں ایک دوسرے کو حدیثیں لکھ کر بھی بھیجا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی، اس کے بہت سارے دلائل، بہت سارے صحیفے ہم نے دیکھا۔ اب یہ دیکھیں صحابہ خود دوسرے صحابہ کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے، جن میں ایک اسید ابن حضیر الانصاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے حدیث نبوی کو ابو بکر، عمر، عثمان کے قضایا کو مروان ابن حکم کے پاس لکھ کر بھیجا تھا۔ تو لکھنا عہد صحابہ میں ثابت ہوا، پہلے عہد نبوی میں لکھنا ثابت ہوا، یہاں پر عہد صحابہ میں لکھنا ثابت ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں عامر بن سعد بن ربیعہ کے پاس لکھ کر بھیجا۔ جب انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ کچھ حدیثیں لکھ کر بھیجو، تو حضرت جابر بن سمورہ نے بہت ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس لکھ کر بھیجا۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بعض حدیثیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجا ان کے مطالبے پر۔ اسی طرح زید بن ارقم کے علاوہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے مطالبے پر کچھ حدیثیں لکھ کر بھیجا۔ اسی طرح سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کچھ حدیثیں، اور یہ سب نبی کی وفات کے بعد کی بات ہے، نبی کی وفات کے بعد جو ہے انہوں نے یہ حدیثیں لکھ کر، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں لکھ کر محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے پاس لکھ کر بھیجا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں عمر بن عبید اللہ کے پاس لکھ کر بھیجا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ حدیثیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجا۔ تو یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئیں، اور اس کی بہت سارے مثالیں جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں تابعین کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی، کس کے کہنے پر؟ ویسے تو مختلف علماء کے کہنے پر حدیثیں جمع کی گئی، بالخصوص عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر ایک بڑا کام ہے، چونکہ وہ بنی امیہ کے خلیفہ تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا علمی کام کیا۔ ان سے پہلے جو ہے فتوحات وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی گئی، اور انہوں نے جو بڑا علمی کام کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اپنے 2-3 سالہ مدت کے اندر ہی جو ہے بہت سے علمی کارنامے انجام دے، کئی مدارس انہوں نے مختلف ممالک کے اندر قائم کیے۔ تو انہوں نے جو ایک علمی کام کیا، حدیث رسول کو جمع کیا۔ اب دیکھیں صحابہ کے زمانے میں تدوین حدیث کا کام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین حدیث کا کام ہوا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ اب یہاں پر کچھ اصول زائد ہوئے، وہاں پر سختی نہیں تھی، بس صحابہ اکرام کہتے تھے حدیثیں لی جاتی تھی۔ اب یہاں پر صحابہ کے بعد تابعین یا طبع تابعین کہنے لگے کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی، فلاں صحابی نے یہ بات کہی، تو اب یہاں پر ان کی بات فوراً قبول نہیں کی جانے لگی، اب یہاں پر کچھ اور اصول کا اضافہ کیا گیا۔ یہ سختی دی کہ محدثین نے، یعنی مستشرقین کے لیے اور منکرین حدیث کے لیے محدثین نے کوئی ایک شوشہ، کوئی ایک موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر وہ اعتراض یہ کر سکیں کہ حدیثوں کے اندر ملاوٹ ہے۔ حالانکہ اعتراض انہوں نے کیا، جو کہ ان کا اعتراض بجا نہیں ہے، یہ ان کے جوابات سے، ان کے عمل سے ان کے جوابات بآسانی ہم دے سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا شوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جس کا تابعین کے زمانے سے ہم جواب نہ دے سکتے ہو۔ دیکھیے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے ایک جملہ انہوں نے کہا، مشہور ہے ان کا قول، لم یکونوا
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم حتى ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. کہا ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہ پہلے لوگ جو ہے حدیثیں کسی نے بیان کیا فلاں صحابی کے لے لو فلاں صحابی کے لے لو تو اب نہیں لیتے تھے. جب بھی کوئی کہتا کہ فلاں صحابی کے کہتے تھے کہ پہلے سند بیان کرو, تم سے کس نے بیان کیا, ان سے کس نے بیان کیا. تو کب تک فتنہ جب واقع ہوا, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا اس کے بعد خوارج کا فتنہ, سبائیوں کا فتنہ اور مختلف قدریہ بہت سارے جو ہے فرقے جنم لے گئے. اب ان لوگوں نے اپنے موقف اور اپنے مذہب کی تائید میں حدیثیں بنانی شروع کر دی, یہ حدیث رسول کے اندر کچھ اضافہ کرنا بھی شروع کر دیا. آپ لوگ جو ہے اسباب الوضع پڑھ چکے ہیں کہ کن کن اسباب کی بنیاد پر لوگ وضع کرتے تھے حدیث رسول کو. تو خیر لوگ جو ہے وضع کرنے لگے, تب یہاں پر جو ہے سند کو لازم قرار دیا گیا, سند بیان کرے کہ آپ کو کس نے بیان کیا. سموا لنا رجالکم, اپنی سند بیان کرو, تم نے کن سے سنا اور انہوں نے کن سے سنا. اور عبداللہ ابن شعبہ ابن حجاج مشہور امام سن 160 ہجری ان کی وفات, انہوں نے کہا کل حدیث لیس فیہ حدثنا واخبرنا فهو مثل الرجل فی الفلات معه البریر معه البعیر لیس له ختام. کہا کہ جو آدمی کوئی بھی حدیث جس میں حدثنا یا اخبرنا نہ ہو وہ ایسے آدمی کے جیسا ہے, ایسے آدمی کے اونٹ کے جیسا ہے جس آدمی کے پاس اونٹ تو ہے لیکن اس کی نکیل اس کے پاس نہیں ہے. اونٹ تو ہے لیکن نکیل نہیں جس کو لے کر چل سکیں. تو ہر حدیث کے لیے سند جو ہے درکار تھی. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سن 181 ہجری ان کی وفات 118 پیدائش. کہا انہوں نے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. کہا کہ اسناد دین کا حصہ ہے, اگر اسناد کو لازم نہ قرار دیا جائے تو آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے اور جو انسان اپنی مرضی سے جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے, جس کے دل میں جو آیا کہنے لگ جائے گا. اس لیے سند کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ پکڑا جائے کہ کون آدمی کس سے حدیث بیان کر رہا ہے اور اس سے بیان کرنے والا کون ہے. اور دیکھیے یہ سب سے پہلی چیز تھی. اس کے بعد جو ہے صرف حدیث سننے کے بعد جو ہے اس سے سند نہیں پوچھتے تھے, پھر اس سند کی تحقیق ہوتی تھی, کراس چیک کرتے تھے اس کو. ٹھیک ہے بھائی آپ کو فلاں نے بیان کیا تو جا کر ان کے پاس معلوم کرتے کیا آپ نے حدیث بیان کی, ان کے پاس جو ہے معلوم کیا کرتے تھے. مشہور روایت ہے, ابو العالیہ کہتے ہیں كنا نسمع الروایت بالبصرہ عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نرضى حتى نركب الى المدینة فنسمعها من افواہہم. دیکھیے کہتے ہیں ہم لوگ بصرہ میں کچھ حدیثیں سنا کرتے کہ فلاں صحابہ کرام نے یہ بات کہی, ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے. فلا نرضى, ہم اس پر قناعت نہیں کرتے تھے, بلکہ واپس مدینہ آتے صحابہ کرام کی زبانی ہم سنتے تھے کیا واقعی آپ نے حدیث بیان کی ہے. ان سے سننے کے بعد پھر اس حدیث کو لکھتے تھے. سبحان اللہ, پہلے سند طلب کرتے ہیں, پھر سند ملنے کے بعد ان کے پاس جا کر تاکد کرتے کہ واقعی آپ نے بات بیان کی نہیں کی ہے, پھر اس کے بعد جو اس حدیث کو درج کیا کرتے تھے. اس طرح جو ہے محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہر معاملے میں. ایک واقعہ مشہور ہے, خالد بن معدان الکلائی رحمہ اللہ, مشہور تابعی, سن 104 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کے بھائی کے پاس عمرو بن معدان الکلائی کے پاس ایک شخص آیا, عبداللہ بن موسیٰ غالباً نام تھا, حمص کے اندر, اور آ کر کچھ حدیث بیان کرنے لگا. حدثنا شیخکم الصالح, حدثنا شیخکم الصالح, حدثنا شیخکم الصالح, بہت ساری حدیثیں بیان کی. اب انہوں نے کہا بھائی سموا لنا رجالکم حتی نعرف من هو الشیخ صالح. کہا کہ نام بیان کرو تاکہ ہم بھی جانیں کہ وہ شیخ صالح کون ہے, ہمارے اچھے آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا, اس بندے نے کہا خالد بن معدان الکلائی, خالد بن معدان الکلائی نے مجھے یہ حدیث بیان کی. تو عمرو بن معدان الکلائی نے پوچھا کہ تم سے انہوں نے حدیث کب بیان کی, یہ حدیث تم سے انہوں نے کب بیان کی. کہا سن 108 ہجری میں ہمیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی. پھر اس کے بعد پوچھا کہاں پر انہوں نے بیان کی, تو کہا کہ غزوۃ الروم, روم کا جب غزوہ چل رہا تھا, ارمینیا کی جو جنگ چل رہی تھی, اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن یہاں سے اٹھو اور نکل جاؤ. کہا تم جھوٹے حدیث بیان کر رہے ہو. کہا کہ میرے بھائی خالد بن معدان کی وفات 104 ہجری میں ہوئی ہے اور تم نے 108 ہجری میں ان سے کیسی حدیثیں سنی, تم نے 108 ہجری میں ان سے کیسی حدیثیں سنی
جبکہ ان کی وفات تو 104 ہجری میں ہوئی. اور دوسری بات وہ آرمینیا کی جنگ میں شریک نہیں تھے, وہ تو غزوہ روم میں شریک تھے, آرمینیا میں شریک نہیں ہوئے تھے. کہا اللہ کے دشمن یہاں سے چلے جاؤ. تو اس طرح جو ہے محدثین کراس چیک کیا کرتے تھے, جو بھی بات سنتے ہیں فوراً تسلیم نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ ایک سے زائد افراد کو نہ پہنچتے. تو اس طرح جو ہے, اور پھر ایک ایک حدیث کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا جو ہے سفر وہ پیدل طے کیا کرتے تھے, ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس حدیث کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس حدیث کی تحقیق کے لیے, تعاقد کے لیے ہزاروں کلومیٹر سفر. ابو حاتم الرازی نے تقریباً 15,000 کلومیٹر کا سفر کیا انہوں نے پیدل چل کر. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. تو اور پھر اگر کسی پر بھی ذرہ برابر شک ہوتا تو اس کی حدیث نہیں لیتے, ذرہ برابر شک ہوتا محدثین اس کی حدیث نہیں لیتے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ عمرو بن ثابت کیسا آدمی ہے, ان سے حدیث لے سکتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. کہا کہ عمرو بن ثابت کی حدیث نہ لو اس لیے کہ وہ سلف کو برا بھلا کہتا تھا, سلف کو برا بھلا کہتا تھا. تو جس انسان کے اخلاق میں دین میں خرابی ہو یا اس کے حافظے میں خرابی ہو تو اس کی حدیث محدثین نہیں لیتے تھے. دو چیزیں ہیں, ایک دینداری اور دوسرا حفظ اور ضبط میں خرابی ہونا. اگر دونوں میں سے کسی میں بھی خرابی ہوتی ہے محدثین حدیثیں نہیں لیتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اخی یحییٰ یکذب, محدثین جو ہے, ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے بھی پڑھا کہ ایک شخص جو ہے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو محدث کہتے ہیں کہ میرے بھائی یحییٰ کی حدیث نہ لو, اخی یحییٰ یکذب, میرا بھائی جو ہے جھوٹا آدمی ہے, خود اپنے بھائی کے بارے میں کریں. تو جن کی دینداری کے اوپر کوئی نے شبہ ظاہر کیا یا دینداری کے اندر کوئی غلط کسی کی ہو تو اس کی بات کو نہیں لیا کرتے تھے محدثین. خود علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی حدیث کو چھوڑ دو, وہ فی حدیث الشیخ ما فیہ, کہا کہ ان کا حافظہ برابر نہیں, ان کی حدیثیں مت لو. تو حافظے میں خرابی ہوتی ہے یا دینداری میں خرابی ہوتی ہے تو محدثین ان کی حدیثوں کو نہیں لیا کرتے تھے. تو بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے اصول بنائے تھے کہ آدمی دیندار ہو, آدمی کا حافظہ اور ضبط اچھا ہو, تبھی اس کی حدیث کو محدثین لیا کرتے تھے, ورنہ اس کی حدیثیں نہیں لیا کرتے. اور وہ مشہور واقعہ بھی ابو عالیہ کا کہ ہم جب بھی جاتے تو ان کی نماز کو پہلے دیکھتے, اگر نماز میں اچھا ہوتا تو اس کی روایتیں لیا کرتے, نماز میں اچھا نہیں ہوتا تو سمجھ جاتے جب اس کی نماز اچھی نہیں تو دوسرے معاملات میں یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے. تو انسان کی دینداری کو دیکھ کر محدثین حدیثیں لیا کرتے تھے. تو خیر اس طرح جو ہے تابعین نے بڑے سخت اصول بنائے تھے حدیثوں کو لینے کے لیے. تو اتنے سخت اصول کی بنیاد پر اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول کے اندر آمیزش کی گئی ہے یا صحیح حدیث ضعیف حدیث الگ نہیں کی گئی. تو اور محدثین نے ایسی نادر مثالیں چھوڑی ہیں انسان کی عقل حیران ہو جائے گی. ایسی نادر مثالیں جو ہیں چھوڑ دی گئیں. بہت سارے واقعات جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حدیث گھڑنے والا ہے بلا کر جو اس کو سولی پر چڑھا دیا. مشہور واقعہ نا ہارون رشید کے زمانے کا, ایک آدمی کو سولی دینے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے 50 حدیثیں جو ہیں گڑھ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیے ہیں, تم ان کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ موجود ہیں, وہ کیا کریں گے, ینخلان یا منخلن, چھانٹ کر ان کو الگ کر دیں گے. تو اس طرح جو ہے حدیثوں کو, صحیح حدیثوں کو, ضعیف حدیثوں کو محدثین نے الگ کر دیا, تابعین نے الگ کر دیا. تابعین ہی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے تو چونکہ صحابہ کرام تھے اور الصحابہ کلہم عدول, صحابہ پورے کے پورے عادل ہیں. تو صحابہ کرام سے تابعین نے حدیثیں سنی ہیں. پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھنے لگا تو حدیثوں کو لینے میں تابعین نے سخت سے سخت اصول بنانے شروع کر دیے. تو تابعین نے اب اس میں جو ہے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مشہور ہے, ان کے بعد جو بہت سارے تابعین نے حدیثوں لکھی جن میں خراش ابن عبداللہ رحمہ اللہ کا صحیفہ ایک معروف ہے. اسی طرح حماد ابن منبہ رحمہ اللہ کا صحیفہ مشہور ہے. اسی طرح ابن جریج سن 150 ہجری ان کی وفات, ان کا صحیفہ مشہور ہے. اسی طرح المثنى ابن عبداللہ ان کی احادیث کا ایک جز جو ہے مشہور ہے. اسی طرح محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی سن 151 ہجری وفات, ان کا
مغازی وغیرہ ان کی معروف ہے، سیرہ کی کتاب مشہور اور معروف ہے. تو یہ سب کب کی ہیں؟ 150 ہجری، 124 ہجری، 123 ہجری، 180 ہجری اور 150 ہجری ابن جریج رحمہ اللہ، ابن اسحاق 151 ہجری. اسی طرح جو ہے جتنے محدث جن تابعین کا آخری دور ہے سن 181 ہجری میں آخری دور، آخری تابعی خلف ابن خلیفہ، آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی 110 ہجری، بعض لوگوں نے 103 کا، بعض نے 107، بعض نے 110 ہجری کا. آخری تابعی خلف ابن خلیفہ 181 ہجری، جس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہے. تو تابعین کے زمانے کے اندر بھی صحیفے لکھے گئے. نبی کے زمانے میں صحیفے موجود تھے، تابعین صحابہ کے زمانے میں صحیفے موجود تھے، تابعین کے زمانے میں صحیفے موجود تھے. اس کے بعد طبع تابعین کے زمانے میں تو بڑی تعداد میں، بلکہ طبع تابعین کا جو زمانہ ہے اس کو عصر الذہبی کہتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں ہیں اس زمانے کے اندر، جو ہے تصنیف کا کام اس زمانے میں ہوا. عصر الذہبی گولڈن ایرا اس زمانے میں کہتے ہیں. طبع تابعین کے زمانے میں سن 181 ہجری کے بعد سے جو ہے، بلکہ اس سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری ان کی وفات. موطا امام مالک بڑی مشہور کتاب ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ. اور اسی طرح امام شافعی 204 ہجری کتاب معروف ہے، کتاب الام ہے، کتاب الام ہے معروف کتاب ہے. کتاب الرسالہ معروف کتاب ہے. اسی طرح کتاب سنن سعید بن منصور 233 ہجری ان کی وفات ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد 43، گرچہ کہ اس میں ان کے انتساب میں اختلاف ہے کہ واقعی سنن ابی داؤد جو ہے یہ انہی کی کتاب ہے، ابو داؤد 43 کی یا دیگر علماء کی. بعض علماء کہتے ہیں چند مجموعہ علماء کی یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد 43. یہ حقیقت میں ابو داؤد 43 کی کتاب نہیں ہے. تو خیر جس کی بھی ہو معروف کتاب ہے. یعنی یہ کب 204 میں ان کی وفات ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ حدیث لکھی. امام شافعی کی وفات 204 ہے. یعنی یہ پہلی صدی عیسوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 300 ہجری تک جو ہے بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی گئی تھی، معروف اور مشہور حدیثیں تابعین کے زمانے میں. اور اس کے بعد جو ہے طبع تابعین کے زمانے میں حسن ابن عرفہ العبدی مشہور تابعی ہیں، 257 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو ان کے زمانے تک 257 ہجری. اور ان سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری، امام اوزاعی 257 ہجری. اس طرح بے شمار علماء ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی تھی. اور اس کے علاوہ جزئیات کے نام سے، اجزاء کے نام سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود تھیں. کتاب الزہد امام احمد بن حنبل 241 ہجری، السنہ لابن ابی عاصم معروف تھی. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کی دیگر کتابیں، مسند معروف مشہور کتاب ہے. اسی طرح جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ 241 ہجری، امام ابو داؤد 275 ہجری، امام ترمذی 279 ہجری، امام نسائی 303 ہجری. یہ سب جو ہے 330 ہجری سے پہلے جتنے محدثین گزرے ہیں ان سب کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا ہے، تدوین کا مرحلہ اور آگے بڑھ گیا. اس سے پہلے تک جو مراحل تھے وہ تصنیف اور تالیف تدوین کیا تھا، یعنی صرف جمع المتفرق، صرف متفرق جو حدیثیں تھیں ان کو جمع کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے اندر مزید اضافہ کیا گیا. اب الگ الگ نوعیت بن گئی. کتابیں جو صرف پہلے حدیثوں کے اندر جو حدیثیں جمع کی گئی تھی کتابوں میں، ان کو ابواب کی شکل میں ترتیب دیا گیا، کتب کی شکل میں ترتیب دیا گیا، فصول کی شکل میں کتابیں جو ہے ترتیب دی گئی. اس کے بعد جو ہے مزید ایک اسٹیپ آگے ہو کر مسانید جو ہے، پہلے تو معطات، سب سے پہلے جو مسند کتابوں کے اندر معطات آئی. معطا جو ہے ایک تو معطا امام مالک ہے، تقریباً 30 معطات لکھے گئے اس زمانے میں. ایک تو معطا امام مالک رحمہ اللہ مشہور ہے، ایک معطا محمد رحمہ اللہ مشہور ہے، ایک معطا عبدالعزیز ابن الماجشون مشہور ہے، اور غالباً ایک عبداللہ ابن وہاب رحمہ اللہ کی معطا. تو معطات کے نام سے کچھ کتابیں آئی. اس کے بعد جو ہے مسانید کی کتابیں آئیں. مسانید کے اندر جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں جن میں معروف مسند جو ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی معروف ہے، جس کے اندر تمام صحابہ کی حدیثیں الگ الگ ایک ہی جگہ پر جمع کی گئیں بغیر موضوع کو دیکھے ہوئے. موضوع سے صرف نظر جو ہے ان کی کتابوں کو ایک جگہ پر، ان کی حدیثوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا. تو مسانید میں یہ مسند معروف ہے. اس کے بعد جو ہے جوامع
کی کتابیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جامع صحیح بخاری مشہور ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب السنن جامع مشہور ہے. سنن کے اندر جو ہے سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن سعید بن منصور ہے، سنن دارمی ہے. اس طرح جو ہے سنن بیہقی ہے. یہ سنن کی کتابیں جو ہے لکھی گئی. یہ تمام جو ہے تیسری صدی ہجری کے اندر یا چوتھی صدی ہجری کے اندر، تیسری سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے اندر 256 ہجری سے لے کر 405 ہجری تک مستدرک حاکم وغیرہ کے. پھر اس کے بعد یہ جو امہات الکتاب ہے، امہات الکتب ہے، پھر ان امہات الکتب کے اوپر پھر مختلف خدمات کے ذریعے، کبھی مستخرجات کے نام پر، کبھی مستدرکات کے نام پر، کبھی ان کے تخریج کے نام پر، حواشی کے نام پر، اس کے بعد جو ہے شروحات کے نام پر، پھر ایک نیا سلسلہ جو ہے چوتھی صدی ہجری کے بعد سے شروع ہو گیا. تو اس کے بعد سے جو ہے یہ سلسلہ اس وقت جو شروع ہوا الحمدللہ آج تک بھی چلتا آ رہا ہے. تو خیر تاریخ تدوین حدیث کے اندر بات جب نکلتی ہے تو اس کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے اور سن 400 ہجری تک حدیثیں محفوظ کی گئی، حدیثیں محفوظ کی گئی، کتابوں کے اندر حدیثیں مدون کی گئی. البتہ جیسا کہ معروف ہے کسی بھی فن میں جب بھی کوئی پہلا کام ہوتا ہے تو وہ حرف آخر نہیں بنتا. کوئی بھی پہلا کام جو ہوتا ہے حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں کوئی نقص باقی رہتا ہے یا کوئی کمی باقی رہتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے. لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے اپڈیٹ یا پھر اس کے اندر جو ترقی ہوتی جاتی ہے، کوئی نئی چیزیں آتی جاتی ہے. تو یہی معاملہ حدیث رسول کے اندر بھی ہوا ہے. حدیث رسول کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا ہے. اس کے اندر بھی ترقی ہوئی. اصل حدیثوں کے الفاظ میں ترقی نہیں ہوئی، بلکہ حدیثوں کو نظم جمع کرنے کے اعتبار سے، ترتیب دینے کے اعتبار سے، لوگوں میں عام کرنے کے اعتبار سے مراحل بدلتے گئے. لیکن اصل حدیثیں تو وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر کوئی غلط حدیث یا منسوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حدیث ہیں ان کے اندر کوئی غلط چیز ہوتی تو محدثین نے، تابعین نے اور تابعین نے ان چیزوں کو کیا کیا، الگ کر دیا ہے. تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے کہ تاریخ تدوین حدیث کی جب بات آئے گی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث تمام مسلمانوں کے لیے ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن مجید حجت ہے، مثلیت میں مثل ہے. اور دوسری بات حدیث میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر متواتر حدیثیں ہوں تو اصول میں حلال و حرام میں حجت ہوگی اور معاملات میں حجت نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصولیوں کا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ دے گا، یہ علم نظری کا فائدہ دے گا. یہ جو ہے اصولیوں نے بنایا. اور اکثر جو اصولی ہیں یہ اشاعرہ ہیں اور عقیدے کے باب میں اشاعرہ کئی، چاہے وہ اسماء و صفات کا باب ہو، چاہے وہ قدر کا باب ہو، کئی عقیدے کے کئی اصول کے اندر جو ہے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے بعد میں بہت سارے شوشے انہوں نے چھوڑ دیے کہ حدیث اگر غریب ہو تو اصول میں ان کی بات حجت، یہ حدیث حجت نہیں مانی جائے گی، جیسے ابو علی الجبائی وغیرہ نے کہا. یہ ایک اشعری ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث حجت ہے، چاہے متواتر ہو چاہے احاد ہو. اب احاد میں بھی چاہے مشہور ہو چاہے عزیز ہو چاہے غریب ہو، غریب حدیث میں ایک حدیث جس کی کسی ایک راوی ایک طبقے میں ہو یا تمام طبقے میں ایک راوی ہو، اگر ثقہ راوی ہیں تو وہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اصول میں بھی فروع میں بھی. تو یہ حجت ہے پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے. اگر کوئی گھڑتا ہے تو بھی جہنم ہے، اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ جہنم میں ہے. ہر زمانے میں لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا، کہ کچھ لوگوں نے کلی طور پر انکار کیا، کچھ لوگوں نے جزئی طور پر حدیثوں کا انکار کیا. کچھ لوگ جو ہندوستان کے اندر تھے جیسے محمد علی چراغ ہیں یا سر سید احمد خان ہیں، اسلم جہراج پوری ہیں، عبداللہ چکڑالوی ہیں، یا جو ہے محمد پرویز ہے، غلام محمد پرویز ہے، یا غلام پرویز قادیانی ہے. یہ ان لوگوں نے جو ہے حدیثوں کا انکار کیا. تو یہ لوگ گمراہ ہیں حدیث رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ کہ حدیث رسول کی تدوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، لیکن بشکل واسع، وسعت اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تدوین کے معنی صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی
اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی کی وفات کے بعد دوسروں کو حدیثیں لکھ کر بھیجا، پھر تابعین نے حدیثیں لکھی، اور صحابہ کرام سے حدیثیں لینے کے لیے انہوں نے بہت سارے اصول، سخت اصول بنائے۔ کوئی بھی اگر یہ کہتا کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنی ہے تو وہ تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ وہ صحابی زندہ ہو، تو اس سے جا کر معلوم کرتے کہ واقعی آپ نے حدیث کہی ہے کیا۔ تو اس طرح جو ہے کراس چیک کرتے، اور سن وفیات کا خاص جو ہے علماء نے اس کو اپنے لیے ہتھیار بنایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، لما استعمل الرواۃ الکذب استعملنا لهم التاریخ، جب راویوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہم نے تاریخ کا سہارا لیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سن 161 ہجری، سفیان ابن عیینہ 158 ہجری۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جھوٹوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، روات نے جھوٹ کا سہارا لیا، ہم نے تاریخ کا سہارا لیا۔ تو تاریخ کے ذریعے محدثین نے جھوٹ کا جو ہے پردہ فاش کیا۔ تو اس طرح جو ہے بہت سارے اصول بنائے گئے۔ جب حدیثیں جمع کی گئی تو اس کے بعد جو ہے صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں کو الگ کیا گیا۔ ابتدا میں ایک مدون شکل میں بھی جب حدیثیں آئیں تو کچھ حدیثیں صحیح تھی، کچھ ضعیف تھی، تو اس کے بعد جو ہے پھر چھانٹنا شروع کیا اصول کے مطابق، کس حدیث کو صحیح کرنا ہے، کس حدیث کو ضعیف کہنا ہے اصول کے مطابق۔ تو صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا گیا۔ تو ہر زمانے میں الحمدللہ یہ کام ہوا ایک، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور مختلف ناحیوں سے اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کی حفاظت کی ہے۔ اور الحمدللہ اسلام کی جو دو بنیادی سورس ہیں کتاب و سنت محفوظ ہیں، اس میں ذرہ برابر کسی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ تاریخ تدوین حدیث سے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدیثوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منکرین حدیث کا جواب مدلل انداز میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔